نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہا. ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 800 سال بعد نبی علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے، اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا. اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں جی عید والے دن تے تمہیں پتہ روزہ نہیں ہوتا، تو اے تسی منو پہ دس دیو، میں تو تمہیں نبی علیہ السلام کا فرمان دسدا پیا ہاں کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن اور جشن میلاد تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے منایا، اور آپ جو ہے وہ راشن کے ذریعے مناتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں سے ہتھیا کے. ادھر تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، پنڈی میں آپ چلے جائیں گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کچھ نہ دیں وہ آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے. یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے میلاد منانا ہے. اب انہوں نے دین کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھر ہیں، ایک کے اندر میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے، جو نہیں کر رہا اس کو نہیں خوشی. تو سر پھر اس کی ہم نے دعائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربیع الاول میں تو یہی کیس ہے، لیکن ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے. 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا، نوحہ ہو رہا تھا، دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا. یہ والا گھر شیعہ کا تھا، یہ بریلویوں کا تھا. تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے؟ جس گھر میں نوحہ ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوحہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ جی اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم منانا ہوتا نا، تو اس طرح کے طریقے پہ میلاد بھی نہیں منانا ہوتا. آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، محرم میں بھی کریں، میلاد میں بھی کریں، جلسے کریں، سیرت کے اوپر، سورت کے اوپر، میلاد کے اوپر، ہم بھی کرتے ہیں پروگرام. لیکن یہ جو آپ نے باقی ایکٹیویٹیز پھر اس کو دنیاوی برتھ ڈے کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے 11ویں شروع کی ہوئی ہے. ابھی تو 11ویں کا مہینہ آنا ہے، اگلا مہینہ جو ہے وہ 11ویں کا آ جانا ہے. اس کے بعد پھر مہینہ آ جاتا ہے جناب معراج النبی کا. تو یہ پورا سال ہی معاملات چلتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، پورا سال رہتی ہیں. تو ایکٹیویٹیز کے اندر پورے کے پورے دین کو ڈال دینا اور دین کی اصل سے آپ روگردانی کر لیں. آپ یہ شیعہ کی بھی آپ مساجد کے باہر سے گزریں تو آپ کو ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی دیکھ کھڑکتی ہوئی سنائی دے گی، اور بار اتنی مشکل اردو کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں یار کون سا دین کا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لکھا ہوتا ہے وہ بے شیر کا ماتم ہے جی، نہیں بے شیر وہ یعنی وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا، ام بے شیر کا ماتم، یعنی وہ ایسا بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے دودھ پینے سے پہلے مر گیا، اس کی ماں کا ماتم، یعنی سیدہ فاطمہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے، پورا سال اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ نماز پڑھ لیں یا باقی دین کو پریکٹس کر لیں تو نہیں سر، وہ تو بہت مشکل کام ہے، وہ تو آپ چھوڑ دیں. تو دین کا بالکل جنازہ نکال کے رکھ دیا ان ایکٹیویٹیز نے. ان ایکٹیویٹیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میرا خیال اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ واقعی بابوں کا خدا کوئی اور ہی ہے، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ کتابوں کا جو جہاں ہے نا جی، یہ وہ ہے جو آسمان سے دین نازل ہوا ہے، اور بابوں کا جو جہاں ہے وہ ادھر سے ہی خود ہی انہوں نے اپنا جہاں بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ وکرا جہاں ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے اور وکرا جہاں ہوتا ہے. تو سر آپ دیکھ لیں پھر وکرے جہاں کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا. ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے
تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں، کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان، شیطان کو بھی بگائیں؟ تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی، ثابت نہیں۔ وہ ثابت کو چھوڑو یار، حلال کام ہے کیوں نہ کریں؟ پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی۔ جنازے کی اذان کیوں نہ دیں؟ اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا، جی جنازے کی اذان جو ہے نا جی، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اذان دی جاتی ہے نا، وہ اس وقت ہو جاتی ہے۔ کوئی گل بنا لی نے، کہانی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنی مرضی کہانیاں بنائیں، کہانیاں بناتے جائیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے روایت کیا جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں 2005 نمبر حدیث کے، نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں، اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ راستہ میرا ہے، کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے، اس میں کون سا غلط کام کیا ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد، تو مردود ہے۔ ہاں دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے دین میں، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ ثواب ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وبال اس پہ ہوگا، اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن، یا حالت رفع میں پڑھیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اچھا طریقہ اور برا طریقہ، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں۔ اور یہ حدیث بھی آدھی بیان کرتے ہیں، یہ پوری حدیث تو یہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے، وہ بڑے غریب تھے، آپ کے چہرے مبارک پہ آثار آ گئے پریشانی کے، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ایک صحابی گھر گئے، وہ اپنے گھر کا کافی سارا سامان لپیٹ کے ایک بہت بڑے تھیلے میں ڈال کے، جو صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا مسجد میں آ کے سین میں رکھا، اس کو دیکھا دیکھی لوگ باقی بھی لے آئے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا جیسا کہ سونا چمک رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیث کی کتابیں لکھ کے، حدیث کے قرآن کی آیات کے سافٹ ویئر یہ اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر ایک اچھا طریقہ ہے، ہوائی جہاز پہ حج کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، مسجد میں قالین بچھانا، ایئر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اور اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اگر اس زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ دین کو سپورٹیو طریقے ہیں۔ اس طریقے سے دین کو سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اگر دور ہے تو کسی بڑی گاڑی میں رکھ کے میت کو لے جائیں، اچھا طریقہ ہے۔ وہاں پہ اچھا ویل مینجڈ قبرستان ہو، یہ اچھا طریقہ ہے، لیکن وہاں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ وہی پڑھنا ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے قبر کھودنے کے لیے لیٹسٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن قبر ہی کھودنی ہے آپ نے، مردے کو آگ نہیں لگانی، وہ سنت نہیں آپ نے بدلنی۔ تو اچھا طریقہ اور چیز ہے، اچھی بدعت اور چیز ہے۔ باقی یہ جو سہارا لیتے ہیں نا صحیح بخاری سے کہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کے لیے کہا تھا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے، کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی؟ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ 3 دن آپ نے خود پڑھی، چوتھے دن آپ نے منع فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو اس کی اصل تو حضور نے خود کی ہوئی تھی۔
جاری